بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. عنوان گفتگو ہے تراجم قرآن. کیا ہم ترجمہ قرآن پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ ترجمہ قرآن کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ پہلا سوال ہے. دوسرا اس کی جواب میں جو مفروضے ہیں، قرآن سمجھنے کی کتاب نہیں، ہماری فہم و ادراک سے مافوق ہے، لہذا اس کو تلاوت کی حد تک رکھنا چاہیے. قرآن کی ایک تحدی ہے. سورہ کوثر کی ایک مصداق قرآن ہے، لہذا قرآن کو نہ چاہنے والے قرآن تو کہنا پڑتا ان کو. لہذا فرقہ صوفیت سے متعلق وابستہ تمام فرق جو ہے، ان کا کہنا ہے کہ قرآن سمجھنے کی کتاب نہیں ہے، فہم و ادراک کی کتاب نہیں ہے، تو اس میں کاوش درست نہیں ہے. لیکن وہ قرآن کہتے ہیں. اسی حوالے سے ہمارے ملک میں قادیانی کا ایک سلسلہ ہے. شاید آپ لوگوں کے علم میں نہ ہو، یا میرے کہنے سے آپ لوگ چند افراد تصور میں رکھتا ہو. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ میں اتنے تنگ نظر کچھ محدود افراد نظر میں نہیں رکھتا ہوں. پورے ملک میں ایک تراجم قرآن کا ایک ہفتہ وار پروگرام چلتا ہے. وہ جو ہے وہ افراد ہے قادیانیوں سے وابستہ. ان کا مقصد ہے صرف قرآن سے لوگوں کو صرف نام تک جوڑ کے رکھے. وہ کہتے ہیں ہم ترجمہ قرآن کرتے ہیں، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے نہیں ہے، صرف لوگوں کو قرآن کے نام سے جمع کرنے کی خاطر ہے. تو یہ گروہ ہے، یہ پورا ہمارے معاشرہ یا ہمارے فرقے، میں نے کہا کہ صوفیوں سے وابستہ فرقے یعنی سارے صوفیوں سے وابستہ ہے. ان سے الگ کوئی فرقہ ہے نہیں ہے اب مسلمانوں میں. تو یہ فرقہ ہے. اب آ جاتا ہے اس کی جواب. پھر تو ہم قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن کی ترجمہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. بات یہ ہے، یہ سوال آپ سے کرتے ہیں، آپ آگے بڑھیں. یہ کتاب اللہ نے پیغمبر پر نازل کی ہے. خود کتاب میں ہے یہ انسانیت کے لیے ہے. خود کتاب میں محمد کی رسالت پوری دنیا کے لیے ہے، رہتی دنیا کے لیے ہے. اور یہ قرآن جو ہے عربی زبان میں ہے، تو یقیناً غیر عرب والے اس کو نہیں سمجھ سکیں گے. تو کیا کرنا چاہیے؟ یا دنیا کو پورا سمیٹ کے عربی بنائے، یا دوسروں کو اس کی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے پہنچا دے. کون سے طریقہ ہے دنیا تجویز کریں گے؟ تو یقیناً ترجمہ ہی ہوگا. دنیا میں قرآن کو عالمی سطح پر متعارف کرنے، بلکہ تعلیمات قرآن کو دنیا تک پہنچانے کے لیے واحد ذریعہ ترجمہ ہے.
وہ بہت مشکل کام ہے، ناممکن کام ہے کہ انسان دنیا کو عربی سکھائے اور پھر وہ قرآن سمجھے۔ وہ خود عرب والے نہیں سمجھتے، ابھی جو عربی بولتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں ہے۔ تو قرآن کا قرآن جو ہے صرف عربی کی حیثیت نہیں ہے، خود اپنے اندر ایک اور حیثیت ہے۔ اس وجہ سے آسانی سے ناول جیسا سمجھ میں نہیں آتا پڑھنے سے، لہذا قرآن کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ اب آگے اگلا مسئلہ، ہمارے عربی اپنے ملک میں قرآن کے ترجمے کے بارے میں یہ کتنے مفروضے ہیں، مفروضہ قرآن کے مترجمین کی ہیں۔ ایک مفروضہ ہے، وہ یہ ہے، جو شخص مترجم ہے اور عربی زبان اور اردو میں دونوں پر عبور حاصل ہے ان کو۔ میں سرسری بول رہا ہوں آپ کو، کیا ایسا ہے ہمارے پاس؟ تو شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے، جس نے اردو میں پی ایچ ڈی کی ہے اس کو اردو آتا ہو، یا جو کالم نگار ہے اس کو اردو آتا ہو۔ ایک عربی اردو دونوں میں ان کو عبور حاصل ہے، اس کے بارے میں وضاحت بار کروں۔ دوسرا مفروضہ ہے عربی پہ عبور ہے، اس کو اردو نہیں آتی، جیسے ہم جیسا۔ تیسرا مفروضہ ہے اردو ان کی اچھی ہے لیکن عربی ان کو نہیں آتی۔ یہ اگلا مفروضہ ہے کہ جو مترجم ہے، مترجم خود بذات خود عربی لفظ کو کے مطابق اردو لفظ تلاش کر کے خود اول سے آخر تک ترجمہ کرتے ہیں۔ ایک نمبر دو، وہ خود جو ہے اتنی اس کے پاس طاقت نہیں، توان نہیں، وہ دنیا بھر کی ترجمے کو سامنے رکھ کے کاٹ کوٹ کر کے یہ کر کے جو ہے وہ ایک ترجمہ بنا کے مفسر قرآن بن جاتے ہیں۔ یہ ہم نے آپ کو مفروضے بتایا ہے، بات پیش چل رہا ہے یہ، لیکن آپ کو ایک تراجم میں جو نقص ہے، عیب ہے، وہ میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ جو پیش کیا قل اعوذ برب الفلق، اور یہ تیمور سے کمپیوٹر سے نکالا ہے، یہ جتنے ترجمے جو معنی اس آیت کے لیے مترجمین نے، شیعہ سنی سب نے مترجمین نے کی ہے۔ ایک ترجمہ ہے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یہ قل کا ترجمہ ہے۔ ایک نے آپ کہہ دیجئے، ایک نے کہا ہے کہو اے پیغمبر، تو کہو، تو کہہ، تم فرماؤ۔ یہ اب یہ ہے، اس میں آپ کہو کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، شاید یعنی یہ اس نے ادباً کہا ہو، مقام پیغمبر کو سامنے رکھے۔ جس نے تو کہا ہے، اس نے تو کہا ہے، یعنی صرف لفظ مخاطب کو خیال میں نہیں رکھا ہے، لفظ قل کو سامنے رکھا ہے۔ ایک دفعہ ترجمہ کرتے ہیں قل کو مخاطب کے حوالے سے، ایک دفعہ قل کو الگ رکھ کے خطاب کیا ہے، جیسے تم فرمائیے۔ اب آتے ہیں آپ کے پاس نمبر 1،
آپ اپنے اس کہیے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، کہ یہاں ذرا نوٹ کریں، آپ کہتے ہیں میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، تو یہ صبح کو آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ یہ نوٹ رکھیں، صبح کو آپ کہاں سے نکالا ہے؟ یہ ایک بات۔ یہ اکثر بیشتر ہے، اس میں بھی آپ کہہ دیجئے میں صبح کی رب سے پناہ طلب کرتا ہوں، کہہ دو صبح کے پیدا کرنے والے کی پناہ مانگتا ہوں، کہہ دیجئے میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، تو کہو میں پناہ میں آپ کے صبح کے رب۔ سب نے فلک کا معنی صبح کیا ہے، سب نے فلک کا معنی صبح کی ہے۔ فلک کا قرآن میں اکثر بیشتر جو خطا ہے، غلطی ہے، لغزش ہے، اشتباہ ہے، وہ یہی اشتباہ ہے کلمے کی لغت کے معنی لغوی کو نہیں دیکھا ہے، تفسیر میں اس کو کیا کہا ہے۔ تو تفسیر میں فلک صبح کی جو ہے نا، یعنی صبح صادق کو، یہ جو سورج کی جو شعاعیں چیر کے رات کو شگاف کرتے ہیں، اس کو انہوں نے صبح کہا ہے۔ فلک سے مراد وہ صبح کی روشنی ہے۔ تو یہ ترجمہ بہت ناقص ترجمہ ہے، یہاں بھی ہے، یہ ناقص ترجمہ ہے۔ میں ایک بتاؤں، چند مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس سے اشتباہ ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے لا تقربا هذه الشجرہ، آپ اس درخت سے نزدیک مت ہو جاؤ۔ تو اگر تفسیر میں کوئی لکھتا ہے گندم مت کھاؤ، لذیذ کھانا مت کھاؤ، یا فلان عورت کے نزدیک مت ہو جاؤ، یہ چیز منمانی تفسیر ہے۔ یہ قرآن میں یہ نہیں ہے، قرآن میں شجر ہے، آپ شجر کا ترجمہ درخت کریں، سمجھ گیا؟ یا اس طرح کہتے ہیں آدم کو ہم نے جنت میں بسایا، اور جنت چونکہ ایک ہی ہوتا ہے قیامت، وہ مراد ہے، وہ غلط ہے۔ جنت کہیں گے آسمان میں ایک باغات ہے، وہ بھی غلط ہے۔ جنت جنت ہے، اور آج کے جو معانی ہے وہ ایک حقائق ہے، یعنی محیط ہے۔ اب آ جاتے ہیں فلک کے بارے میں۔ فلک جو ہے، فلک کا معنی شگاف ہے، کائنات کی ہر چیز شگاف میں ہے، تنہا صبح نہیں ہے۔ دانا شگاف ہوئے بغیر سبزی نہیں ہوتی ہے، آپ پیون لگائیں گے تو وہ شگاف ہے، نطفہ شگاف ہے۔ یہ شگاف ہے بذات خود دو قسم کی ہے، ایک شگاف ہے کہ جو باطل کو چیرتا ہے، غلط کو چیرتا ہے، اس کو شگاف کرتے ہیں۔ ایک شگاف ہے جیسے مثلا یعنی صبح جو ہے، صبح رات کو چیرتا ہے۔ ایک شگاف ہے وہ باطل نہیں ہے بلکہ وہ خیر ہی ہے، وہ خیر بھی شگاف کے بغیر نہیں جلتا ہے۔ جیسے اگر بادام ہے، بادام کے اندر جو گٹھلی ہے اس کو شگاف کرنے کے بعد وہ گٹھلی نکلے گا نا۔ تو بہت سی چیزیں جو ہے اس کو شگاف کر کے بغیر خیر نہیں نکلتا ہے۔ تو شگاف خیر میں بھی ہوتا ہے، شگاف شر میں بھی ہوتا ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں رب فلق، یا مانا اگر اپنے زبان میں کریں گے تو کہیں گے رب شگاف کنندہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اب شگاف کنندہ تمام کائنات کی تخلیق جو ہے اسی پر ہے۔ تو یہ جو ترجمہ جو ہے ایک لفظ کو پکڑ کے روایت میں کسی نے کیا یا تفسیر میں کسی نے کیا ہے، اس سے جو ہے نا یہ انحرافات پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں جو کچھ ہے
میں نے اپنے ذہن میں جو کچھ تھا آپ کی خدمت میں عرض کیا. آپ کے ذہن میں اگر کچھ ہے تو بتا دیں. کیا بنے گا پھر اس کا اردو میں؟ کیا بتایا گیا؟ پرندہ، شگاف پرندہ، چیرنے والا. جو صبح جو ہے چیرتا ہے لیکن اس کی ایک مصداق بنتا ہے. یعنی اللہ صبح صبح لاتا ہے، یہ ہوتا ہے. حالانکہ کائنات، پوری کائنات شگاف میں ہے رب فلق. اب اس کے لیے اب لغت کو دیکھنا چاہیے. ہمیشہ دیکھو اس لفظ کی، یہ جو قرآن میں یہ ہے، اس لفظ کا ترجمہ ہے یا کوئی اور ہے؟ اس لفظ کا ترجمہ ہے یا اس لفظ کا تفسیر ہے؟ یہ چیز آپ سب کر سکتے ہیں. ایک آدمی میں نے ابھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، ترجمہ ہونا چاہیے، بلکہ یہاں ایک ایسے ادارہ، ایک ایسا گروہ نکلنا چاہیے کہ جو ترجمہ قرآن کے ترجموں پر جو ہے نا نگرانی کرے یا ترجموں پر تحفظات دے دے. اس سے انتخاب کرے کہ کس بنیاد پر یہ کہا ہے. اس لفظ کا جو میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے، پہلے تو نہیں پتا تھا جی کہ یہ جلی مصداق ہے. وہ وقت اس لیے سارے اسی طرف گئے ہیں ترجمے والے. مصداق جلی ہے یعنی صبح کا وقت جو ہے. کام لگے یہ مصداق جلی ہے، یہ صبح جو ہے، اس لیے مترجم نے یہ والا لفظ زیادہ استعمال کیا ہے. نہیں، مصداق جلی کا کوئی پتہ نہیں. مصداق جلی ہو یا مصداق جلی ہو یا خفی ہو، یعنی انسان دھوکے میں پڑتا ہے. ہر شخص کو تو وہ نہیں ہوتا ہے. تو ترجمہ ہی ہونا چاہیے. بات یہ ہے، اصل ترجمے کے میدان کھلنا چاہیے. ترجمے پر سب کا نظر ہونا چاہیے. ترجمے پر سب کا تنقید ہو جائیں گے، اتفاق سامنے آ جاتا ہے. ممکن نہیں، میں ایک بات آپ کو سمجھ میں عرض کر رہا ہوں، ممکن نہیں آیات قرآنی کا ہو بہو ترجمہ کوئی کرے، لیکن ترجمے کو ایک بحث کرنے کے بعد نتائج سامنے آ جاتا ہے. میں آپ کو مطلب سمجھا سکتا ہوں لیکن ترجمہ نہیں کر سکتا ہوں. سمجھا؟ اس کو کھولنا چاہیے، حصہ لینا چاہیے، دقت کرنا چاہیے. یہ مصداق جلی نہیں. جتنے دانے جو ہے یعنی زمین میں آپ جو ہے کرتے ہیں، چاول ہے، گندم ہے، میوجات ہے، یا جو ہے جتنے بھی بیج ہے، وہ بیج جو ہے شگاف سے نکلتا ہے. وہ فلک ہے. اللہ اس کو فلک کرتا ہے. آپ نے تو تازہ دانا میں ڈالا ہے، شگاف اللہ ہی کرتا ہے. یعنی پناہ مانگتا ہوں شگاف کرنے والے رب کی. ہاں شگاف کرنے والا، یعنی کائنات ہی شگاف سے قائم ہے نا. آپ کو شروعات پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے شر کھولتا ہے، اس شر کو توڑے. شر کو توڑنے میں شگاف جو ہے توڑنے میں ہے. یعنی توڑنا دو قسم کا ہے. ایک شر کو توڑتا ہے، شگاف ایک ہے، شگاف کر کے خیر کو نکالتا ہے. سمجھ آیا؟ یہ دونوں کے لیے ہے. میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یعنی جو شر میری طرف متوجہ ہے اس کو چیرے. میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں خیر کی دروازے جو میرے لیے بند ہے اس کو کھولے. مطلب کہ پھر احتیاط کے لیے ترجمے کے ساتھ ساتھ لغت بھی نظر میں ہونی چاہیے.
آپ لوگ اپنا مشغلہ ذہنی بنیادی بنائیں. ہم ترجمے بھی پڑھیں گے جہاں بھی شبہ خیال میں رکھے. یہ جو ترجمہ تھوڑا سا ایک آیت جو یہ ترجمہ اس نے کیا کیسے کیا، پھر لغت آ کے دیکھیں گے، ایک دفعہ دیکھیں گے آپ کو سکون ہو جائے گا. لغت میں کوئی اور معنی کیا ہے، اس سے مربوط معنی کیا ہے، غیر مربوط معنی کیا ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ ہاں. مثلا ایک اور مثال آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آپ جتنے بھی ترجمے میں دیکھیں گے قریب ترین رشتے دار کہا ہے. یہ قریب ترین کو آپ نے کہاں سے نکالا؟ اس میں قربا ہے، سمجھا؟ قربا ہے. قریب ترین کو آپ نے ترین کو کہاں سے نکالا؟ یہ دیکھنا ہوگا. اگر قریب ترین لگائیں گے تو مشکل ہو جائے گی، سب کے لیے مشکل ہوگی. یہ اسی طرح یہاں ایک اور بھی لحاظ ہے. القربہ پہ الف لام ہے، ایک دو جگہ پر بغیر الف لام ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ذرا پڑھیں جلدی. آپ کے سوال کرنے سے ہو سکتا ہے ہمیں ہماری معلومات، یعنی میں نے جو آج ہم دیکھا ہے نا، اس میں ترجمہ کرنے والوں نے نا اکثر ایک چیز کو لیا ہے، باقی جو معنی ہے ان پر غور نہیں کیا کہ یہ بھی کہیں اس کے معنی میں آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں. پورا تمام تر بنیادی یہ ہے کہ اس میں جو لفظ آیا ہے اس کا ترجمہ کیسے ہوا ہے. اسی لفظ کا ترجمہ ہے یا کوئی اور چیز بیان کیا ہے؟ اگر اور کوئی چیز ہے تو سمجھ لے گمراہ ہے. یعنی قربا کا جہاں بھی انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ قریبی رشتہ دار کیا ہے یا رشتہ دار کیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ کون سے رشتہ دار ہیں، اوپر والے ہیں، نیچے والے ہیں، فکری رشتہ دار ہیں، قانونی رشتہ دار ہیں، یا وہ خون کا رشتہ ہے، اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. اس آیت میں بھی ہے نا یہ رشتہ دار جو ہے کون سا رشتہ دار ہے. جی. تو باقی آیات کو جب دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے ادھر سے کون سے رشتہ دار نکلتے ہیں. تفاصیر میں اکثر بیشتر روایات اسرائیلی ہیں.